نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سامعین و ناظرین، ہمارا لیکچر نماز کے حوالے سے چل رہا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً ہمارے لیے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہمارے لیے ہر لحاظ سے، بیٹھنے کے لحاظ سے، اٹھنے کے لحاظ سے، بولنے چلنے پھرنے کے لحاظ سے بہترین نمونہ ہے. یعنی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب جماعت کرا رہے ہوں تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ، اور جب محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہوں اس وقت بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. حتیٰ کہ تمام تر تعلیمات کے اندر کہ تعلیمات کو خالق کائنات جل جلالہ نے یکجا کر کے بیان فرما دیا کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس انداز کو بھی بیان فرمایا. اور جب کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے ہمیں نماز کا حکم دیا تو یاد رکھیے کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرما واقیم الصلاۃ لذکری، کہ تم میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتے ہو تو رب کو وہ ذکر پسند ہے جو اس کی تعلیمات کے مطابق ہوں. تو یعنی رب ذوالجلال کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو وہ ذکر، وہ نماز جو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کی جائے وہی رب ذوالجلال کے ہاں جو ہے وہ قابل قبول ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر بندہ جس وقت کسی چیز کو اپنے طور سے اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہے تو رب ذوالجلال اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کو پسند کرتا ہے جو اس کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے. تو نماز رب ذوالجلال کے ذکر کا ایک بہترین نمونہ ہے. تو پھر طریقہ بھی وہی اپنانا پڑے گا جو طریقہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بیان فرمایا ہے. صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسے تم بھی جو ہے وہ نماز ادا کیے کرو. تو یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے کہ کما رأیتمونی، کہ اس طرح کہ جس طرح خود محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھتے تھے ہم ویسے نماز نہیں پڑھ سکتے. ایسا ممکن ہی نہیں کہ بندہ ایسی نماز پڑھے کہ جس طرح رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھتے ہیں. وہ تو رب ذوالجلال کے دربار میں جس وقت سجدہ کرتے ہیں تو وہ بحیثیت محبوب رب ذوالجلال کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے معبود کے محبوب ہونے کے لحاظ سے
رب ذوالجلال کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت ہم سجدہ کریں گے تو بحیثیت محبوب نہیں بلکہ بحیثیت محب جو ہے وہ اپنے رب کو جو ہے وہ سجدہ کریں گے۔ تو فرما کما رأیتمونی، تو مطلب یہ ہے کہ جیسے تمہیں میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتا ہوں، جو میری نماز پڑھنے کی حیت ہے، طریقہ ہے، تو فرما صلو کما اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے ہی تم بھی پڑھا کرو۔ تو کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی تو فرمایا کہ رب ذوالجلال کے ذکر کا بہترین جو نمونہ ہے، بہترین طریقہ ہے، وہ رب ذوالجلال کی نماز ہے۔ اس حدیث طیبہ کے اندر محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے دیکھتے ہو۔ تو یاد رکھیے جس وقت حدیث جبرائیل کے اندر محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے احسان کیا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ فرمایا کہ تم رب ذوالجلال کی بندگی، اس کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو تو جس وقت یہ تصور غالب ہوگا کہ ہم رب ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہیں، تو پھر کس قدر جو ہے وہ دل موم ہو چکا ہوگا، بندے کی توجہ اسی طرف ہوگی کہ کتنا خوف طاری ہوگا کہ جس وقت یہ تصور پختہ ہوگا کہ میں اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہوں۔ تو فرما اگر یہ کیفیت میسر نہ ہو، یہ حالت نہ ہو، تو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم دیکھ نہیں سکتے تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ فرما کہ یقیناً رب ذوالجلال جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ادا کرتے ہیں تو نماز ادا کرنے میں جو ہمارا طریقہ ہے، اس طریقے کو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے طریقے کے اندر قرآن و سنت میں اس کی حیثیت کیا ہے، کہ رسول کریم علیہ السلام کی نماز کو جس وقت ہم سنت کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو پھر تکبیر تحریمہ کے بعد بنیادی طور پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ آتا ہے۔ فرمایا کس مقام پر باندھے جائیں؟ حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاة تحت سرت۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے، محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھا جائے۔ تو سنن ابی داود کتاب الصلاۃ کے اندر اور پہلی جلد میں صفحہ نمبر 274 پہ حدیث طیبہ موجود ہے، اور محدثین کا قانون یہ ہے کہ جس وقت صحابی رسول لفظ سنت بولتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہوتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے اور جنہوں نے تربیت ہی آغوش مصطفیٰ کے اندر پائی ہے، وہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جس وقت رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنا شروع کی تھی، یعنی یہ اس وقت کے نمازی ہیں، اس وقت کے مقتدی ہیں، وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے، محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے جو ہے وہ متصل جو ہے وہ باندھا جائے۔ تو اسی سلسلے میں دوسری حدیث طیبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اخذ الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے اس کو جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھا جائے۔ تو یہ بھی حدیث طیبہ سنن ابی داود کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری اس کو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ جامع ترمذی کے اندر بھی اس حدیث پاک کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، تو فرمایا کہ صحابہ کا جو معمول تھا وہ محبوب کریم علیہ السلام کی جو سنت کے طریقے کو بیان فرما رہے تھے، تو فرمایا کہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ نظریہ ان کا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر متصل باندھے جائیں اور اس کو جو ہے وہ ناف کے نیچے رکھا جائے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے، تو اسی سنت کے مطابق جو ہے وہ ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے کہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے
کہ تحت سرہ اس کو جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھا جائے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ اس کو ادا کیا جائے۔ دعا کہ اللہ کریم ہمیں بھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اور جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔